اور جو ہی آپ نے اللہ کی اطاعت چھوڑی، ہو سکتا ہے اللہ وہ نعمتیں واپس لے لے. اور نعمتوں کے اندر کیا ہے؟ مال اللہ کی نعمت ہے، گھر اللہ کی نعمت ہے، اچھی گاڑی اللہ کی نعمت ہے، اچھا لائف سٹائل اللہ کی نعمت ہے. یہ سب اللہ کی نعمت ہے. جس نے ان نعمتوں کا، ان بلیسنگز کا مزہ چکھا ہے، ایمان کی چاشنی، اللہ کی یاد، آخرت کی فکر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس، اللہ کو یاد کر کے آنکھ سے آنسو کا جاری ہونا، اللہ کو یاد کر کے دل میں سکون کی کیفیت کا محسوس ہونا، اللہ کی یاد کی وجہ سے دنیا کی بے رغبتی کا ہونا، آخرت کی فکر کی وجہ سے دنیا سے بالکل بے نیاز ہو جانا. جا کے چلے جاؤ کسی بھی بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس، ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس، اسے کہو یہ میرے پاس اتنے سارے ڈالرز ہیں، میں آپ کو لاکھوں ڈالرز دینے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے دل کا سکون دے دیں. تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو آپ کو دل کا سکون عطا فرمائے. اسی لیے جب احساس ہو تو فوراً اپنے زندگی کے اوقات میں سے وقت نکالو، اپنے اندر ایسی ایک سینس ڈیولپ کرو کہ آپ کانسٹنٹلی اپنے ایمان پہ چیک رکھو کہ کہیں میں ایمان سے تو خالی نہیں ہو رہا، کہیں میں اللہ سے غافل تو نہیں ہو رہا. اور اس کا چیک کیا ہے؟ کیسے پتہ لگے گا کہ ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں؟ یاد رکھو کہ جب نماز انسان چھوڑ دیتا ہے تو یہ نشانی ہے کہ تم اللہ سے دور ہو رہے ہو. جب قرآن پڑھنا چھوڑ دو گے تو یہ اس چیز کی نشانی ہے تم اللہ سے دور ہو رہے ہو. جب نماز میں تمہارا دل نہیں لگ رہا تو اس چیز کی نشانی ہے کہ تم اللہ سے دور ہو رہے ہو. جب مسجد جانے کا دل نہیں چاہ رہا تو اس چیز کی نشانی ہے کہ تم اللہ سے دور ہو رہے ہو. دنیا کے کاموں میں اتنے مصروف ہو گئے کہ آخرت کے کاموں کے لیے ٹائم نہیں ہے تو یاد رکھو کہ تم اللہ سے دور ہو رہے ہو. قرآن پڑھتے ہوئے احساس نہیں ہو رہا، جذبات نہیں ہے، کوئی فیلنگز نہیں ہے تو سمجھو کہ اللہ سے دور ہو گئے. اللہ کی خاطر نیک اعمال کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تو سمجھو اللہ سے دور ہو گئے ہو. تو یہ ساری وہ علامات ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ سب میرے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ سے بہت دور ہو رہا ہوں. تو اللہ سے دوری جو ہے، جتنا زیادہ دور ہوتے جائیں گے اتنا ہی ہمارے لیے کیا ہوگا؟ دنیا کی زندگی بھی مشکل ہوتی چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر بھی کیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو کوئی بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، یعنی جو کوئی بھی مجھے بھول جائے گا، میری بات نہیں کرے گا، میری بات نہیں مانے گا، میری اطاعت نہیں کرے گا، مجھے بھلا دے گا، میرا تذکرہ بھلا دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. معیشت تنگ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں ظاہر بھی ہے اور اس میں باطن بھی ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں، آپ اللہ کو بھولو گے، اللہ آپ کو بھول جائے گا. جو نعمتیں وہ آپ کو دے رہا تھا، ہو سکتا ہے وہ نعمتیں واپس لے لے. اللہ نے مال دیا تھا، ہو سکتا ہے وہ مال آپ کو اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ملا تھا. یہ کوئی لازمی گارنٹی نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ایسی سچویشن بھی آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کسی انسان کو اپنی اطاعت کی وجہ سے دنیا بھی دے دیتا ہے. یہ لازمی شرط نہیں ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کو جو دنیا کے اندر جو ساری نعمتیں ملی تھی وہ اس وجہ سے دی تھی کہ آپ نے اللہ کی اطاعت شروع کی تھی، اور جو ہی آپ نے اللہ کی اطاعت چھوڑی ہو سکتا ہے اللہ وہ نعمتیں واپس لے لے. اور نعمتوں کے اندر کیا ہے؟ مال اللہ کی نعمت ہے، گھر اللہ کی نعمت ہے، اچھی گاڑی اللہ کی نعمت ہے، اچھا لائف سٹائل اللہ کی نعمت ہے. یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. ہمیں لگتا یوں ہے کہ ہم نے جو ہے سب حاصل کیا، حالانکہ ہم نے حاصل نہیں کیا ہوتا. ہم نے محنت کی ہوتی ہے، لیکن اس محنت کے پیچھے اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے چلو تم نے جو محنت کی اس کے بدلے میں تمہیں دے دیتا ہوں. لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بڑی محنت کرتا ہے لیکن وہ سب کچھ حاصل نہیں ہوتا جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے. تو ہر چیز کے پیچھے اصل میں اللہ کا فیصلہ اور اللہ کا امر ہوتا ہے. تو جب انسان اللہ کی اطاعت سے غافل ہوتا ہے تو عین ممکن ہے کہ اس اطاعت سے غفلت کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو دنیا کی ظاہری نعمتیں ہیں اللہ وہ بھی واپس لے لے. اللہ وہ سب واپس لے لے تو کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے. اور جب نعمتوں کے عادی ہو جاتے ہیں ہم تو پھر اس عادت کی وجہ سے جب وہ چیز ہمارے سے چھن جاتی ہے تو چونکہ ہمارے ایمان مضبوط نہیں ہوتے تو پھر ہم ان سچویشنز کو ہینڈل نہیں کر پاتے. پھر پینک ہوتا ہے، پھر انگزائٹی ہوتی ہے، پھر پینک اٹیکس شروع ہو جاتے ہیں، ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سارا دل اور سارا دماغ اور ساری سوچ اور سارا وقت
انسان انہی نعمتوں میں ڈوبا ہوا تھا، اور ان نعمتوں میں ڈوبے ہونے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر ان ساری چیزوں کی محبت اتنی زیادہ ڈیپ اور اتنی اسٹرانگ ہو گئی تھی کہ جب انسان سے پھر کوئی محبوب چیز چلی جاتی ہے تو پھر اس انسان کے لیے اس سچویشن کو ہینڈل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اسی لیے جن لوگوں کے لیے ان کا ایمان محبوب ہوتا ہے تو ان کو اس چیز سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا ایمان اگر کمزور ہو رہا ہے تو ان کو اس چیز پہ زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ان کے پاس سے لاکھوں روپیہ چلا جائے گا تو ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ ان کا دل مال کے ساتھ نہیں اٹیچڈ ہے۔ لیکن جس کا دل اس دنیا کی نعمتوں کے ساتھ اٹیچ ہوگا اور اللہ سے غافل ہوگا تو پھر اس انسان کو اسی چیز کے اندر تکلیف ہوگی جب اس کے پاس سے دنیا کی نعمتیں چلی جائیں گی۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت ہے، اس کی وجہ سے کئی دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ظاہری نعمتیں آپ سے واپس لے لے، لیکن اس سے زیادہ بڑا نقصان کیا ہے اور اس سے زیادہ بڑی جو انسان کے لیے پریشانی کی بات کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اپنی اطاعت کے نتیجے میں مطمئن دل دیا تھا، اندر سیٹسفیکشن تھی، اندر سکون تھا اور اندر ایک خوشی کی کیفیت تھی، اندر انسان بڑا ہلکا محسوس کرتا تھا، جہاں بیٹھتا تھا، جدھر جاتا تھا، ہر حال میں اس کے دل کے اندر ایک سکون کی کیفیت تھی، لیکن وہ کس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کو یاد کرتا تھا، اللہ کو یاد رکھتا تھا اور اللہ کی اطاعت والی زندگی گزارتا تھا۔ اور جو ہی اس نے وہ چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر سے وہ ساری کیفیات واپس لے لیں۔ اب سکون نہیں ہے، پہلے سکون ہوتا تھا، اب سکون نہیں ہے، اور ایک دم سے اب پریشان ہے کہ کیا چینج ہو گیا؟ میں تو پہلے جیسے زندگی گزارتا ویسا ہی ہے، میری جاب بھی چل رہی ہے، میرا بزنس بھی ٹھیک چل رہا ہے، میرے پاس پیسہ بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، لیکن وہ پہلے والا سکون نہیں ہے۔ تو کیا وجہ ہوئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دیکھو پہلے وہ کیا ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے تمہیں سکون محسوس ہوتا تھا۔ یہ میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں کہ جو پہلے اللہ کی اطاعت والی زندگی گزارتا تھا، پھر اس نے چھوڑ دی۔ اور ایسا شخص جس نے کبھی اطاعت کی ہی نہیں، تو اس کے پاس تو یہ بلیسنگز پہلے ہی نہیں تھی، کیونکہ بغیر اللہ کی اطاعت کے یاد رکھو کہ کبھی بھی آپ کو دل کا سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کا اطمینان اپنی یاد میں رکھا ہے۔ یاد سے مراد صرف اذکار نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اس میں اللہ کی اطاعت بھی شامل ہے۔ تو جس نے ان بلیسنگز کو ٹیسٹ ہی نہیں کیا، اس کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں جس نے ان نعمتوں کا، ان بلیسنگز کا مزہ چکھا ہے۔ ایمان کی چاشنی، اللہ کی یاد، آخرت کی فکر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس، اللہ کو یاد کر کے آنکھ سے آنسو کا جاری ہونا، اللہ کو یاد کر کے دل میں سکون کی کیفیت کا محسوس ہونا، اللہ کی یاد کی وجہ سے دنیا کی بے رغبتی کا ہونا، آخرت کی فکر کی وجہ سے دنیا سے بالکل بے نیاز ہو جانا، یہ سارے ایسی فیلنگز ہیں کہ آپ ملٹی ملین ڈالرز بھی اگر کما لیں گے نا اور کسی کو دیں گے کہ میرے پاس اتنے ڈالرز ہیں، اس کے بدلے میں مجھے دل کا سکون دے دو، تو واللہ آپ یہ سارا پیسہ دے کے بھی دل کا سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ جا کے چلے جاؤ کسی بھی بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس، ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس، اسے کہو یہ میرے پاس اتنے سارے ڈالرز ہیں، میں آپ کو لاکھوں ڈالرز دینے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے دل کا سکون دے دیں، تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو آپ کو دل کا سکون عطا فرمائے، کیونکہ دل کا سکون یہ صرف اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ صرف اللہ کی دین ہوتی ہے، یہ صرف اللہ کی طرف سے ہی مل سکتا ہے۔ تو جس نے یہ دینا ہے آپ کو اسی کی طرف جانا ہوگا، اسی سے بات کرنی ہوگی، اسی کے سامنے گڑ گڑانا ہوگا، اسی سے مانگنا ہوگا، اسی سے آپ کو یہ سارے اپنے جو پرابلمز ہیں اسی کے سامنے رکھنے ہوں گے، کیونکہ مسائل کا حل وہی دے سکتا ہے جس کو مسائل کا حل پتہ ہے۔ دنیا کے ڈاکٹر کو دل کے سکون کا حل کا نہیں پتہ، یہ جو ڈیفرنٹ قسم کی میڈیسنز وغیرہ دے کے لوگوں کو سلا کے کہتے ہیں نا جی آپ کو
ڈپریشن ہو گیا، انگزائٹی ہوگی تو یہ فلاں میڈیسن لے لو. یہ میڈیسنز جو ہوتی ہیں یہ کوئی سکون نہیں دے رہی ہوتی ہیں، یہ انسان کو صلاح دیتی ہیں اور صلاح کے ان کو سکون دلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ٹیمپریریلی جو ہے آپ کے ہارمونز کو جو ہے ان سے پلے اراؤنڈ کر کے آپ کو ایک ٹیمپریری فیلنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن ایک جو پرماننٹ فیلنگ ہے اور ایک جو آپ کو کانسٹنٹ دل کے اندر سکون کا احساس ہے وہ صرف اللہ دے سکتا ہے. اور اگر اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ تمہیں دل کا سکون نہیں مل سکتا تو ساری دنیا کے ڈاکٹرز کے پاس بھی چلے جاؤ، کوئی بھی تمہیں دل کا سکون نہیں دے سکے گا. اسی لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہر وقت اس چیز کا احساس رکھیں کہ اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوں اور اللہ کی اطاعت سے کبھی غافل نہیں ہوں. ٹیمپریری فیزز کا آنا ایک الگ بات ہے، وہ آئیں گے. ہر انسان کی زندگی میں ٹیمپریری فیزز آتے ہیں کہ جب وہ انسان جو ہے وقتی طور پہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے. کبھی جاب کے اندر ایسی مصروفیت آ گئی کہ 1-2 ہفتے ایسے گزرے کہ کانسٹنٹلی آپ کو 8-8 10-10 گھنٹے 12-12 گھنٹے کام کرنا پڑا. اس کا امپیکٹ ضرور فیس ہوگا آپ کو. 12 گھنٹے جب دنیا کو دو گے تو یاد رکھو کہ وقتی طور پہ آپ کو اللہ سے غفلت محسوس ہوگی. بزنس کے اندر ایسی مصروفیت آ گئی کہ 2-3 ہفتے کے لیے مصروف ہو گئے تو یاد رکھو کہ پھر اللہ سے دوری محسوس ہوگی. لیکن اگر اسی سٹیٹ میں کانسٹنٹلی رہے اور اپنے آپ کو پل بیک نہیں کیا تو پھر یاد رکھو کہ اتنے دور چلے جاؤ گے کہ پھر واپس آنا مشکل ہو جائے گا. اسی لیے جب احساس ہو تو فوراً اپنے زندگی کے اوقات میں سے وقت نکالو کہ اللہ کا قرآن جو اس کی تلاوت کرو، اس کو سمجھو، اس کے اندر جو احکامات ہیں ان پہ عمل کرو. اپنی نمازوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، نماز کو پڑھا دو. نماز اگر پہلے 4 منٹ میں ختم کرتے تھے اس کو 5 منٹ 6 منٹ 7 منٹ 10 منٹ تک لے کر جاؤ. اپنا فوکس ری اسٹیبلش کرو نماز کے اندر، کیونکہ نماز جو ہے اللہ کی یاد کا بہترین حصہ ہے. جب تم اپنی نماز ٹھیک کرنا شروع کرو گے آہستہ آہستہ کیا ہوگا، اس نماز کے ذریعے سے اللہ تمہیں دل کے سکون کو واپس کر دے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. تو جس دل میں اللہ کی یاد ایک دفعہ آ جائے گی تو سمجھو کہ وہ جو بے چینی اور بے سکونی جو تمہارے دل میں ایک بیماری کی طرح بیٹھ گئی تھی، اس بیماری کا علاج اللہ کی یاد تھا. اور اللہ کی یاد علاج کے طور پہ اسی وقت فائدہ دے گی جب وہ میڈیسن لو گے. لیکن ایک بیماری کو تم کیری کر رہے ہو اور پتہ ہے کہ ایک بیماری ہے اور اس کا سلوشن بھی پتہ ہے، اس کی میڈیسن بھی پتہ ہے کہ یہ میڈیسن ہے اور ڈاکٹر نے میڈیسن دے بھی دی آپ کو، لیکن اگر وہ میڈیسن لوگے نہیں اور اس طریقے سے نہیں لوگے جس طریقے سے ڈاکٹر نے بتائی ہے تو تم اس بیماری سے کبھی بھی باہر نہیں نکل سکتے. ساری دنیا کی اور میڈیسنز ٹرائی کر لو، لیکن اگر تم ایگزیکٹلی اسپیسیفکلی وہ والی میڈیسن نہیں لوگے جو کہ ڈاکٹر نے تمہیں اس بیماری کے لیے پرسکرائب کی ہے تو پھر یاد رکھو کہ وہ بیماری تمہاری کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو دلوں کے اندر جب دلوں کے اندر سے سکون ختم ہو جاتا ہے تو اس کی جو میڈیسن کیا وہ اللہ کی یاد ہی ہے. اپنی نمازوں کو ٹھیک کرو، کچھ وقت اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ سے باتیں شروع کر دیا کرو، اللہ کے سامنے اپنے مسائل بیان کیا کرو. لیکن یہ ساری چیزیں اپنی زندگی میں کانسٹنٹلی اس کو پریکٹس بناؤ، کیونکہ انسان کی کوئی لائف نہیں ہے، ایک مسلمان کی کوئی زندگی نہیں ہے اگر وہ اللہ سے غافل ہو کے زندگی گزار رہا ہے. اللہ سے غفلت اور اللہ سے دوری جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی انسان کو جو ہے بے چین کرتی ہے. دنیا کی زندگی بھی اس کی کمپرومائز ہو جاتی ہے، دنیا کی زندگی کا جو سٹینڈرڈ اور کوالٹی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. اور اگر انسان اپنے آپ کو اس چیز سے نکال کے باہر نہیں آتا تو یہ سٹیٹ انسان کے لیے اس کی آخرت کے اندر بھی بربادی کا سبب بنے گی.